اس لیے ایک مسلمان کو یہ سمجھنا ہے کہ غلطی ہوتی کیوں ہے، جس کے نتیجے میں ضرورت پڑتی ہے کہ اب وہ استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے 4 دشمن بنائے ہیں۔ 2 دشمنوں کی واقفیت تو ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن 2 دشمن جو ہیں یہ جب تک انسان علم نہیں پڑا ہوتا ان دشمنوں سے اس کی واقفیت ہی نہیں ہوتی، اور جب تک دشمن کا پتہ نہ ہو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا انسان، اس کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلا اور بڑا دشمن جو انسان کا ہے وہ شیطان ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ اس نے تو جہنم میں جانا ہے، یہ اکیلا نہیں جانا چاہتا، یہ اپنے دوست بنا رہا ہے کہ جلیں گے تو اکٹھے جلیں گے۔ 100 میں سے اگر میں مبالغے سے کہہ دوں تو 50 لوگ اس بات کو سمجھتے ہوں گے 100 میں سے کہ شیطان دشمن ہے، اور اس شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور دیگر اذکار اپنی زبان پہ لاتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بیان کیے، 50 لوگ تو اس وقت، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ڈی ٹریک ہوتے ہیں تو شیطان کی وجہ سے، اور شیطان کا شکنجا اور پنجہ ان پہ مضبوط ہو جاتا۔ بقیہ جو 50 لوگ ہیں جنہوں نے شیطان سے بچنے کی تو کچھ پلاننگز کی ہیں، ان کے سامنے ایک اور دشمن آ جاتا ہے۔ وہ دشمن کیا ہے؟ وہ دنیا کی رنگینی کو حقیقی زندگی سمجھ لینا، اور یہ تصور قائم کر لینا کہ دنیا میں رہنا ہے، موت تو آنی کوئی نہیں۔ حساب و کتاب کی تو باتیں صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکے یا نہیں کر سکتے، دیکھا جائے گا جب حساب ہوگا۔ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سعادت ہے کہ میرے پاس منصب اور عہدہ آ گیا، میری خوش نصیبی ہے کہ مال آ گیا، خوش بختی ہے کہ میں صاحب اولاد بن گیا۔ قرآن مجید نے تینوں باتوں کا انکار کیا۔ سعادت یہ نہیں ہے، سعادت اور خوش بختی اور خوش نصیبی ہے اللہ کا مقرب بن جانا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جانا۔ قارون کو دیکھیے، فرعون کو دیکھیے، اتنی بڑی بادشاہی کا دعویٰ کرنے والا یہ فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، وهذه الانہار تجری من تحتی، میرے گھر کے نیچے سے تو نہریں جاری ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کے قریب نہیں ہوا،
اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ وہی پانی، ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، وہی پانی جس میں چند ایام کا اور چند گھنٹوں کی زندگی موسیٰ کی تھی، تابوت میں بند کر کے ماں نے سمندر کے سپرد کر دیا، کس طرح اس بچے کو سانس آتا ہوگا، آکسیجن کے مسائل، بچہ رضی بچہ، ابھی اس نے نئی نئی آنکھ کھولی ہے، کس طرح وہ تابوت چلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں اپنے بندوں کی، کس طرح موسیٰ کو لوٹایا واپس تو ماں تک پہنچایا، اسی پانی میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ وہ بادشاہ ہے۔ وہی قمیض جب یوسف کے بھائی لے کے آئے تو غم میں یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں، ان کی روشنی ضائع ہو گئی، رو رو کر۔ وہی قمیض جب دوبارہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آنکھیں دے دی۔ وہ تو بادشاہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کو تم خوش نصیبی سمجھتے ہو، دنیا کی رنگینی کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہو اور دھت ہو جاتے ہو اس کے نشے میں، یہ منصب اور عہدہ اور حکومت مل جانا یہ سعادت نہیں، سعادت یہ ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو پھر بول کے کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ اللہ نے فرمایا اب نہیں، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية۔ اب یاد آیا تمہیں؟ ساری زندگی تم نے میرے ساتھ لڑائیوں پہ گزار دی اور اپنے آپ کو رب ثابت کرنے پہ لگا دی، اب یاد آیا کہ میں تیرا رب ہوں۔ آج تمہیں میں ماروں گا ضرور لیکن عبرت بھی بناؤں گا۔ پانی کا حکم دیا کہ اچھال کے باہر پھینکو، دنیا دیکھ رہی تھی کہ جو اپنے آپ کو رب کہنے والا ہے یہ پڑا ہوا ہے، عبرت بنا دیا۔ دنیا کی رنگینی میں آ کے انسان سمجھتا ہے کہ مال زیادہ جمع ہو جائے یہ خوش نصیبی ہے، ہرگز نہیں۔ خوش نصیبی ہے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا۔ شاید کبھی آپ نے آیت یہ پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہو، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے خزانوں سے نوازا، اتنے خزانے کے 10 لوگ، ایک جماعت صرف خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ آج کل متوسط آدمی بھی کو 20-30 کلو وزن تو اٹھا ہی لیتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ من وزن بھی اٹھا لیتے ہیں۔ جس خزانوں کی چابیاں 10 لوگ اٹھاتے ہوں گے وہ خزانہ کتنا ہوگا؟ اور ایک چابی سے تو بہت بڑی جو ہے وہ خزانے کی ایک ہی چابی ہو سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ اس نے رب کو نہیں مانا، کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال میرے لینتھ ایکسپیرینس سے مجھے ملا ہے۔ جیسے آج کل کی یوتھ کہتی ہے 10 انگلیوں کی کمائی ہے، میرے پیارے بھائی جس کا ہاتھ کٹا ہے وہ بھی تو خاکی سے ہوتا ہے نا۔ یہ کہو تیرے رب نے تجھے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی طرف کوئی فوج نہیں بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے زمین کو حکم دیا، ایک دن کنگھی کرتا ہے، صحیح بخاری کی روایت نکلتا ہے مرجل جمته يختال في مشيته
فی حلۃ تعجبہ، خلعت فاخرہ پہن کے نکلا ہے، اور کیسے نکلا ہے؟ دیکھ رہا ہے کہ کیا کمال کا لباس ہے میرا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے پکڑ لیا، اب چیخ رہا چلا رہا ہے اور دھنسنا شروع ہو گیا۔ اکیلا وہ نہیں، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله۔ اللہ کے حکم سے خزانے بھی لائے گئے، خزانوں سمیت دھنسنا شروع ہو گیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت آتی ہے فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک وہ دھنستا ہی چلا جائے گا، کوئی اسے بچانے کے لیے آیا ہی نہیں۔ حالانکہ بڑی فوج ہوتی ہے، بڑے چاہنے والے ہوتے ہیں، کوئی نہیں آیا۔ 1400 سال پہلے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دھنستا چلا جائے گا۔ 1400 سال سے تو وہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے اور قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔